آئے کلام مقدس میں سے آج ہم بڑی خاص بات دیکھنے کو ہے، اور یہ بات ہے دونوں کے لیے، میاں اور بیوی دونوں کے لیے۔ اور آج کی بات کو جب ہم لیں گے اپنی زندگی میں، ہم میں سے کئیوں کے بچے بھی چھوٹے ہیں، کئیوں کے بڑے ہو چکے ہیں، کئیوں کے بچے جو ہیں وہ ترقی کی طرف نکل پڑے ہیں۔ جب کہتے ہیں نا، جب پودا لایا جائے، بھائی طارق بیٹھے ہیں، جب پودا جڑ پکڑ جائے نا پھر وہ چل پڑتا ہے، لیکن اگر جڑ نہ پکڑے تو وہ سوکھ، جب اس پودے کو اٹھا کسی جگہ لگائیں وہ جڑ پکڑ جائے نا تو وہ چل پڑتا ہے، پھر وہ سوکھتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ جڑ نہ پکڑے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ ابھی چھوٹے بچے ہمارے، اور جس رستے پہ ہم اسے لے کر جائیں گے یہ بچے وہاں پر بڑے زبردست جائیں گے۔ اور بچوں کی کامیابی کی جتنی خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے اتنی خوشی کسی کو نہیں ہوتی۔ میری اس بات کو سمجھے، بچوں کی، ہمارے بچوں کی کامیابی کی خوشی جتنی ماں باپ کو ہمیں ہوگی اتنی کسی اور کو کبھی نہیں ہوگی۔ اور ہمارے بچوں کی ناکامی کا دکھ، ناکامی کا جو پریشانی ہے، یہ ناکامی کی وجہ سے، ہمارے بچوں کی ناکامی کی وجہ سے جو دکھ ہمیں ملے گا وہ کسی اور کو نہیں۔ اس لیے اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنی قیادت کو، جو ہماری قیادت ہے گھر میں، کئی دفعہ نا لوگ دنیا کے لیڈر بن جاتے ہیں لیکن گھر کے لیڈر نہیں بنتے۔ جن کو ہم نے لیڈ کرنا ہے، گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو، جن کو لیڈ کرنا ہے ان کو لیڈ نہیں کرتے، دنیا کو لیڈ کرتے ہیں، ادھر بھی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، وہ پادری بھی ہو سکتا ہے، وہ سیاسی لیڈر بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کو ہم لیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر والوں کو لیڈ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے گھر جو ہے ناکام ہو۔ سب سے پہلے لیڈر ہم اپنے گھر کے ہیں۔ ایک باپ، ایک ماں، سب سے پہلی رہنما، سب سے پہلا رہنما، قائد، قیادت کرنے والا اپنے گھر کا قائد ہے، اپنے بچوں کا قائد ہے، اپنے گھر کو لیڈ کرنے والا ہے، ان کو سیدھے رستے پہ لے کے چلنے والا ہے۔ آمین۔ اب یہ ماں باپ ہی ہیں جو چناؤ کرتے ہیں کہ ان کا خاندان کس راہ پر جائے گا، کوئی اور نہیں چناؤ کرتا، ماں باپ چناؤ کرتے ہیں۔ اکثر بھائی مختار کو دیکھا کرنا، جناب وہ چھوٹا تھا شروز، اس کو کہنا جناب تو ان دعا کا موقع دو، دعا کے لیے کھڑا کروا دینا، اور آج وہ اسی لائن میں اسی طرف جا رہے ہیں۔ آمین۔ اور آپ دیکھ لیں کئی نعرے لگواتے ہیں اور وہ بڑے ہو کر اس طرف ہی جائیں گے۔ جس سمت میں آپ قیادت کریں گے، رہنمائی کریں گے بچے کی، بچے نے اسی سمت میں جانا ہے، اسی رستے پہ اس نے چڑھ جانا ہے۔ اور ایک دفعہ وہ پٹڑی پہ چڑھ گیا تو پھر آپ کا ذمہ داری ختم، پھر خدا خود ہی اسے آگے لے کر چلتا جائے گا اور وہ ترقی کرتا جائے گا، وہ کامیابی حاصل کرتا جائے گا۔ تو یہ ماں باپ چناؤ کرتے ہیں کہ خاندان کس راہ پر چلے گا، بیٹیاں کس راہ پر چلیں گی، بیٹے کس راہ پر چلیں گے۔ میں نے اکثر یہ جملہ سنا ہے، کوئی ماں اپنی دھی نوں پیڑی مت نہیں دیندی۔ یہ سچی بات ہے۔ کوئی باپ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو بری نصیحت نہیں کرتا یا برا انہیں نہیں سکھاتا، یہ بالکل سچ ہے۔ کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، جب ہم باہر کھیلتے ہوتے بدتمیزی ہم کرتے، ماں باپ تھوڑی کہتے تھے کہ بدتمیزی کرو، جب کر کے گھر آتے کوئی پھر شکایت آ جاتی تو پھر گھر والے ہمیں پھر ٹھوکرتے، وہ پھر ہمیں ڈانٹتے، وہ پھر مارتے، وہ سمجھاتے کہ یہ آپ نے نہیں کرنا۔ ہم چھوٹے تھے، کئی دفعہ ہم نے جناب تکیے کی طرف، مہمان آنے، ہم تکیے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ماں نے کہنا نہیں آپ نے یہاں نہیں بیٹھنا، یہ بڑوں کو جگہ، یا بڑوں کو جگہ تکیے کی طرف۔ وہ ایسی عادت پڑی ہے، آج بھی کوشش کرتے ہیں جب تکیے وال نہیں بیٹھنا، کسی اور پاس سرانے وال نہیں بیٹھنا، پینداں وال بیٹھے۔ تو وہ یہ ماں باپ تو یہی سکھاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے بچہ جب باہر جاتا ہے وہ وہاں سے ایک دوسری تربیت لے لیتا ہے۔ کیا ماں باپ، یہ دیکھیں ہمارے جو سر ہے نا، سر، اس کے اندر آنکھیں ہیں، اس کے اندر منہ ہے، اس کے اندر کان ہے، اس کے اندر دماغ ہے۔ اب دماغ سوچتا ہے، فیصلے کرتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان بولتی ہے اور کان سنتے ہیں۔ جو سربراہ ہیں گھر کے ماں باپ ہیں، خدا نے انہیں اگر سربراہ کہا ہے، سربراہ، تو سر جو ہے نا اس کے اندر یہ چیزیں دیکھیں، دماغ، آنکھیں، کان، زبان اور کان، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں مل کر رہنمائی کر رہی ہیں۔ آمین۔ تو جب ماں باپ ان ساری چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہوئے کتنے نے درگزر کر دیا یا غور نہیں کیا، انسنا کر دیا۔ ہم سنتے ہوئے نہیں سنتے، دیکھتے ہوئے
نہیں دیکھتے. ہمیں کسی نے آ کر کہا تو ہم بجائے اس کے کہ ہم اس بات پر سوچیں، اس کو کہیں ٹھیک ہے یار میں سوچنا ہے تے گل بات کرنا گھر ویکھنا، خود پرکھیں. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پرکھیں اس کو بات کو، اور پھر اس کے بعد آپ کیا کریں، آپ اس پر پھر عمل کرنا شروع کریں. ایک دم نہیں کریں. اگر کوئی شکایت آپ کو دے رہا ہے گھر پہ بچوں کی، آپ اس پر عمل کرنے سے پہلے آپ غور کریں خود، کیا اس بچے میں، اس بیٹے میں، اس بیٹی میں ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، خدا نے ہمیں ذہن دیا ہوا ہے، خدا نے ہمیں زبان دی ہے، خدا نے ہمیں کان دیے ہیں سننے کے لیے، اور ہم سنیں، ہم دیکھیں، ہم غور کریں، اور پھر ہم ان چیزوں کو بولیں. اور آپ حیران ہو جائیں گے. چرچ یہ بڑی قدرت والا پیغام میں آج آپ کو دے رہا ہوں. آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کی نسلوں کو کوئی بگاڑ نہیں پائے گا. آمین. آپ جس طرح سوچ رہے ہوں گے کہ جس طرف میرا بیٹا میری بیٹی جائے، جس طرح کا مستقبل ان کا ہو، جس طرح کے مالی حالات ان کے ہو، جس طرح کا روحانی حالات ان کے ہوں، جس طرح کے یہ ترقی کریں، وہ ویسے ہی جائیں گے. لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرا خاندان کس طرف جائے. چناؤ آپ نے کرنا ہے کہ خاندان درست سمت پہ جائے گا یا غلط سمت پہ جائے گا. یہ فیصلہ ماں باپ کا ہے. رہنمائی کرنے کا عظیم موقع اور ذمہ داری جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. یہ نہ سوچے کہ میں اگر اسی لیے کہے کہ جو اچھی بات ہے کہ کوئی رہنما بننا چاہتا ہے، خادم بننا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرے. کیوں؟ رہنما ہونا اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرنا، سب سے پہلی بات اس نے اس کو دیکھنا ہے. بائبل اس مضمون پر شروع سے آخر تک بہت بیان کرتی ہے، اور پیدائش 6 باب اس کی 8ویں آیت میں ایک بڑا زبردست جملہ ہے. لکھا ہے مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. آمین. مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. آئیں ذرا دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے. نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہے، خداوند کی نظر میں وہ اچھا ہے، خدا نے اسے اچھا دیکھا ہے، خدا نے اسے پسند کر لیا ہے. وجہ کیا ہے؟ جب اب نوح کی اور اس وقت کے دور کے لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں تو بائبل میں لکھا کہ بدی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور خدا انسان کو بنانے سے کیا ہوا؟ ملول ہوا، رنجیدہ ہوا، دکھی ہوا. خدا نے کہا میں نے کیوں انسان کو بنا لیا. لیکن لکھا ہے مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. مطلب یہ خدا کی نظر میں کامیاب ہوا، خدا کو پسند آ گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، آپ سب جانتے ہیں کہ 8 لوگ تھے جو اس کشتی میں گئے جسے نوح نے بنایا تھا. اب 8 لوگوں کے لیے اور ان گنت جانور جو جوڑے خدا نے حکم کیا، اور وہ نوح کی اس کشتی میں آ کر بیٹھ گئے. رینگنے والے بھی، پرندے بھی، اور چرندے بھی، چپائے بھی، جوڑا جوڑا کر وہ بھی بیٹھ گیا. اور یہ 8 لوگ تھے، ایک نوح اور ایک اس کی بیوی اور 3 اس کے بیٹے اور 3 اس کی بہویں، مطلب اس کے بیٹوں کی بیویاں. اب ذرا غور کریں، کیا نوح اکیلا ان 6 لوگوں کو 7 لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا، یا نوح اور اس کی بیوی دونوں مل کر ان کی رہنمائی کر رہے تھے؟ آمین. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، نوح خدا کی نظر میں ایسے ہی مقبول نہیں ہو گیا. نوح کو جب بدی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جب لوگ گناہ میں پڑے ہوئے تھے، اور آپ اس کی پکچر ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جب نوح کشتی بنا رہا تھا اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر تو وہ ٹھٹھا کر رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ ٹھٹھا کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، بہت ساری باتیں کر رہے تھے. اور آج بھی آپ کو ٹھٹھا کرنے والے لوگ ملیں گے. جب آپ اپنے بچوں کو چرچ لے کے جا رہے ہوں گے، جب آپ اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دلوانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، جب آپ اپنے بچوں کو برائی سے دور کر رہے ہوں گے، جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوں گے، انہیں اچھے راستے پہ لے کے جا رہے ہوں گے، کئی ٹھٹھا کر رہے ہوں گے، کئی کہہ رہے ہوں گے جناب او جی یہ تے بندہ دیکھو جی یہ انج ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن لکھا ہے کہ نوح خداوند کی نظر میں ایسے باپ کی بات بتا رہا ہوں، ایسی ماں کی بات بتا رہا ہوں جن کی وجہ سے گھرانہ پورا کیا ہو گیا؟ بچ گیا. آمین. آج دنیا میں کتنے طوفان ہیں،
ایک بڑا خطرناک طوفان جو دنیا میں اٹھا ہوا ہے ان میں سے ایک نشہ ہے، بڑا خطرناک طوفان ہے یہ، اور یہ طوفان بہا کے لے کے جا رہا ہے۔ کوئی ایسا گھر نہیں جس میں نشہ لوگ نہیں کر رہے، 1 2 3 کئیوں میں سارے، یہ طوفان ہے۔ اور پھر ایک اور نشہ جنسی خواہش، اس میں لڑکے بھی لڑکیاں بھی ساری ڈوبی ہوئی ہیں، گھر والوں پریشان ہیں، ماں باپ جانتے ہیں کہ بیٹا غلط راستے پہ جا رہا ہے، بیٹی غلط راستے پہ جا رہی ہے، لیکن پھر بھی اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں، دکھ کرتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نوح خدا کی نظر میں مقبول ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں پیدائش 7 باب اس کی پہلی آیت، اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ سنیں غور سے، میں رہنماؤں سے بات کر رہا ہوں۔ اب رہنما کون ہے؟ ماں اور باپ دونوں رہنمائی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ماں بچے کا پہلا اسکول ہے، ماں کی گود بچے کا پہلا اسکول ہے، وہ پہلا استاد ہے ماں، اور وہ بچے کو لے کر جاتی ہے، وہ اس کی انگلی پکڑتی ہے، اسے بتاتی ہے اس کو جھوٹ اور سچ کا، اس کو بتاتی ہے کہ دوسروں کی عزت کرنے کے بارے میں، خدا کے بارے میں اس کا دل کھولتی ہے اور اسے خدا کی طرف لے کر آتی ہے۔ باپ بھی، یہ دونوں رہنما ہیں۔ اور خدا نوح کے بارے میں کہنا ہے کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ طوفان ہے، دنیا میں طوفان ہے، اور یہ صرف 2 طوفان میں نے گنوائے، اور بہت سارے اور بھی ہیں۔ بیماری کے طوفان ایسے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کون سی بیماری کب سر اٹھا لیتی ہے۔ ہم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ہم بالکل صحیح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں، ایک دم بیماری ٹپ کر کے باہر آتی ہے اور ہم کہتے ہیں یار یہ کہاں سے پاپ اپ ہو گئی۔ طوفان ہے، لیکن کیا ہم خداوند کی نظر میں اس دنیا میں رہتے ہوئے، جب دنیا میں بدی بھی ہے، لالچ بھی ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، نشہ بھی ہے، ناچ رنگ بھی ہے، ہوس بھی ہے، حرام کاری بھی ہے، زنا کاری بھی ہے، بت پرستی بھی ہے، جادوگری بھی ہے، کیا ہم اس دنیا میں نوح کی طرح خداوند کی نظر میں راست باز ہیں؟ کیا آج خدا ہمیں ایسے ماں باپ دیکھتا ہے جنہیں خدا کہے کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز پایا ہے؟ اور خدا نوح کے بارے میں کہتا ہے کہ نوح جو ہے خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ آمین آمین۔ طوفان آج بھی ہے۔ کیا خدا آج ہمارے بچوں کو ایسی پروٹیکٹیو شیلڈ دے گا، حفاظتی دیوار کھڑی کرے گا جس میں ہمارے بچے طوفان کی زد میں آ کر تباہ نہ ہو جائیں؟ یا ہمارے لیے بھی وہی پیمانہ ہوگا جو اس دنیا کے لوگوں کے لیے تھا، صرف نوح اور اس کی بیوی اور اس کے بچے بچے، باقی سب سیلاب کی طوفان کی زد میں آگے سیلاب نوح میں بہ گئے اور مر گئے، ان کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ خدا کی نظر میں وہ راست باز نہیں تھے۔ آج زمانے کو خوش کرنے کے لیے ہم بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ او جناب جے نہ دے نال اس پیڑے کام چ چلیا تے کہن گے جی او ساڈے نال ٹریا نہیں، او جی دنیا چ رہندے ہوئے پھر کرنا پیندا ہے۔ بہت سے جملے آپ کو لوگ کہیں گے اچھا پھر تینوں کام نہیں پینا، ان کو بھی پئے گا تو چلو مینوں میرا تو لیگل کام کر دیں، کوئی ایسا کام میرا کر دینا جو غیر قانونی نہ ہو، جو خدا سے کے خلاف نہ ہو، کلام کے خلاف نہ ہو۔ ہاں میرے پاس کوئی ایسا کام اپنا لے کر آؤ جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، اگر میں نہیں کرتا تو پھر مجھے کہو، لیکن تم مجھے دلدل میں نہ گھسیٹو۔ جب ہم پیدائش 18 باب اس کی 19ویں آیت دیکھتے ہیں تو دیکھیں ذرا نکالیں پیدائش 18 باب، یہاں پر
ابراہیم کے کردار کی خاص خصوصیت ایک نظر آتی ہے۔ 18 باب اور اس کی ہم 19ویں آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کرے، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا اسے پورا کرے۔ آمین۔ اب کیسا خدا دعویٰ کر رہا ہے؟ خدا ابراہیم کے لیے دعویٰ کر رہا ہے، جس طرح مریم کہتی ہے دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، دعویٰ کر رہی ہے دنیا میں میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ آمین۔ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے، کیونکہ پیغام خدا کی طرف سے آیا تھا۔ خدا دعویٰ کر رہا ہے کیونکہ میں جانتا، خدا صرف حال کو نہیں جانتا، خدا ہمارے ماضی سے واقف ہے، خدا ہمارے حال سے واقف ہے، اور خدا جس مستقبل کو ہم نہیں جانتے خدا ہمارے مستقبل سے واقف ہے۔ خدا کو پتہ ہے اور خدا اس سے واقف ہے۔ خدا ابراہیم کے لیے ایک بات کہہ رہا ہے، کیا خدا ہمارے لیے دعویٰ کرے گا؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جاوید اپنے بچوں کو وصیت کرے گا کہ وہ میری راہ سے نہ ہٹیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ نازیہ اپنے بچوں کو وصیت کرے گی کہ وہ میری راہ سے نہ ہٹیں۔ کیا آج خدا ہمارے لیے دعویٰ کرتا ہے؟ شاید ہم خود بھی خدا کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے۔ معاف کیجیے گا، صرف اتوار کو چرچ آ جانا خدا کے ساتھ چلنا نہیں ہے، اپنے ہدیے چرچ میں دے دینا خدا کے ساتھ چلنا نہیں ہے۔ اپنے سارے دل، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل، اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر۔ آمین آمین۔ جب آپ اس لیول میں آ جاتے ہیں پھر آپ اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ خبردار اگر خدا کا راہ چھوڑا، کیونکہ وہ آپ کو خدا کے راہ پہ چلتا دیکھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ صلح کرنے اور کروانے والے ہیں، آپ برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے، تحمل کرنے والے، آپ حلیم ہیں، آپ محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کو خدا کی راہ پر چلتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر وہ آپ کے قدموں پر چلتے چلتے وہ بھی خدا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ لکھا ہے، خدا کہتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم کئی دفعہ ہمارے پیچھے جو رہ جاتے ہیں انہیں کوئی دوسری وصیت بھی نہیں کر پاتے، ہم کہتے شاید ہم گھر کی جوندے جندے انہاں نوں وانڈدا چیزاں، پتر ایسا تیرا تے آلا تیرا ہے، لڑنا نہیں آپس سے، ان چیزوں کے پیچھے ہم وصیت کرتے رہتے ہیں۔ کئی جو پڑھے لکھے وہ قانونی کام کر جاتے ہیں، ذرا وہ لکھت پڑھت کروا کے وکیل کے ٹھپے لگوا کر جناب دے جاتے ہیں کہ چلو جناب لڑنا نہیں آپس سے بات۔ کیا کبھی ہم نے یہ روحانی وصیت بھی کی ہے؟ کیا خدا کہے گا ہمارے بارے میں کیونکہ فلاں میری بیٹی، فلاں میرا بیٹا، وہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے گھرانے کو نصیحت وصیت کرے گا؟ میں جانتا ہوں۔ آمین ہاللویہ۔ کیسی خاص خوبی ہے یہ ابراہیم کے کردار کی۔ میں صرف شیک کر رہا ہوں، میں صرف تھوڑا سا ہلا رہا ہوں۔ جب بارش پڑتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہلائیں تو اوپر سے بوندا باندی ہوتی ہے۔ آمین۔ جب کسی چیز کو جھاڑا جاتا ہے تو پھر گرد بھی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ میں صرف ہلا رہا ہوں، آپ کی سوچ کو تھوڑا جھنجھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ اس حالت میں آئیں کہ آپ کہیں میں یار انجدہ کام کرنا ہے کہ جناب جدوں میں جان لگا تو خدا کہ خدا فلاں بندے نے وصیت کی ہے۔ آمین۔ خدا نے ابراہیم کو ایک بنیادی وجہ سے چنا، اور وہ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اپنے بچوں اور اپنے گھرانے کی تربیت خدا کی راہ پر کرے گا۔ آج بھی خدا یہ چاہتا ہے کہ جو ہم ماں باپ ہیں
ہم اپنے بچوں کی تربیت خدا کی راہ پر کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں خادم ہوں خدا کا، اور میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا کہ میرے بچے بڑے ہو کر کیا کریں گے، پتہ نہیں کیسے ترقی کریں گے. ہمارے اپنے دوست، ہمارے اپنے ساتھی، وہ بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں پر، ہزاروں روپیہ ہر مہینے وہ پیسہ لگاتے ہیں. کیونکہ میں ایک بات سیکھ گیا، وہ یہ تھی کہ سرفرازی پیسہ لگانے سے نہیں ہے، ان کو سیدھے رستے پہ لے کے آنے پر ہی ہے. جب وہ بچے ایک سیدھے رستے پہ آ جائیں گے نا، خدا کی راہ پر چل پڑیں گے، خدا پھر خود آندھی چلائے گا. مشرق مغرب شمال جنوب سے آندھی چلے گی، ان کے پاس خود بخود آنا شروع ہو جائے، اور ان کی برکت، ان کی ترقی، ان کی کامیابی کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور میں ہر والدین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آئیں اپنی جو پریشانی اس لیول سے ہٹا کر اس بات پر لگائیں کہ کیا میرے بچے خدا کی راہ پر چل رہے ہیں، کیا میں انہیں خدا کی راہ پر لے کے جا رہا ہوں، میں انہیں خدا کی طرف لے کے جا رہا ہوں. آمین آمین. اور جب انگریزی ترجمے میں پڑھتے ہیں نا، جہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو وصیت کرے گا، وہاں لکھا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹوں اور اپنے گھرانے کو حکم کرے گا. حکم کرے گا، انگلش ترجمے میں یہ بات آئی ہے، کمانڈ کرے گا. آج ہم دوسرے حکم نہیں کر پاتے تو خدا کے لیے کون سے حکم کریں گے؟ اگر آپ پرسنٹیج میں نہیں بتاتا، اگر زیادہ تر جو پرسنٹیج ریشو ایسا ہے، ماں باپ حکم کر ہی نہیں پا رہے. یہ سچ ہے. ماں باپ، اس کی وجہ ہے وہ اس وقت اسے راہ پر نہیں لے کر چلے جب اسے لے کر چلنا. آج آپ کہتے رہیں، آپ حکم کرتے رہیں، وہ نہیں حکم مانے گا، وہ نہیں حکم مانیں گی، وہ اپنی بات کریں گے، اپنی بات کریں گی، کیونکہ ہم نے انہیں خدا کی راہ پر لے کر چلے ہی نہیں ہیں. حکم تو یہ ہے جناب ایسا نہیں کرنا، تو وہ نہ کریں. حکم تو یہ ہے کہ آپ اسے کہ وہ اٹھا کے لاؤ، اور وہ اٹھا کے لائے. حکم تو یہ ہے کہ آپ کی دوستی فلاں لڑکے سے فلاں لڑکی سے نہیں ہونی چاہیے، اور وہ نہ کریں. موبائل سے بھی ختم، ویسے بھی ختم. حکم تو یہ ہے کہ آپ اسے کہیں جی چرچ آنا ہے اور آنا ہے تو وہ آئے. یہ حکم مجھے یاد ہے، ہمارے والد نے کہا یہ کرنا ہے، تو ہم، یہ ریسنٹلی بات ہے، کوئی ان کے فوت ہونے سے پہلے کچھ مہینے کی باتیں ہیں، تو ہم نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم نے اپنے گھر بھی بتا دیا یہ کہ بھئی ابے نے کہا تھا تو یہ ہونا ہے ہی، یہ علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ابا جی نے کیا، وہ سادہ سے تھے، لیکن بچپن میں انہوں نے ایسے ہمیں لے کر آگے اس راہ پر کہ جناب مار کٹائی اور دوسری چیزیں اور سختی، تربیت، ہر چیز، محبت بھی بڑی لیکن تربیت بڑی زیادہ ضروری ہے. لکھا ہے ابراہیم نے، خدا کہتا ہے کہ اس نے وصیت نہیں بلکہ اس نے حکم کیا ہے کہ اس کے بچے میری راہ پر چلیں گے. آمین. ایک بات ذہن میں رکھے، تربیت کرنا یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ ان کا فرض ہے، یہ فرض ہے ماں باپ کا. کئی دفعہ ساڑھے نماز فرض نہیں ہے، لیکن جو فرض ہے وہ تو ہم کریں. آمین. ہم پر فرض ہے، یہ ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے حق حقوق یہ ادا کریں تربیت کرنے کا. باپ اصل میں خدا کی طرف سے نمائندہ بن کر کھڑا ہے اپنے گھر میں. یہ بچے خدا نے جو ہمیں دیے ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہمیں خدا نے دیے، ہم اس کے مختار ہیں، ہم ان کے مالک نہیں ہیں. خدا نے ہمیں یہ بچے دیے ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان بچوں کا حساب کتاب آپ سے لوں گا. اگر یہ بگڑے ہوں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا، اگر یہ کامیاب ہوں گے تو میں آپ کو اس کا اجر دوں گا. آمین آمین ہاللیلویا. ماں باپ خدا کے نمائندے ہیں اس دنیا میں. اگر ہمارے بچے ناکام ہیں تو اصل میں ہم خدا کو ناکام کر رہے ہیں. اب ہم دنیا کے نور ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم دنیا کے کیا ہیں؟ نور ہیں. ہم دنیا کے، اور ہم ایک بڑا بلب ہیں، سمجھے، یہ والا بڑا بلب. اور ہمارے جو بچے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بلب ہیں اس دنیا میں. اور اگر ہماری روشنی جو ہے وہ نہیں ہے تو کیا ہمارے بچوں میں روشنی؟ ہمارے بچے اگر نور کھو دیں گے تو بدنامی کس کی ہے؟ خدا کی، جس نے ہمیں نمائندے بنایا ہوا ہے، جس نے اس جہاں میں ہمیں نمائندے بنایا ہوا ہے، ہمیں رکھا ہوا ہے کہ ہم نے نور بن کے چمکنا ہے، اپنے آسمانی باپ کو ریپریزنٹ کرنا ہے،
اس کی نمائندگی کرنی ہے۔ جب ہمارے وسیلہ سے ہمارے بچے خدا کی راہ پر نہیں چلیں گے تو پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ وہ ضرور گھر میں کہے گا کہ آپ خدا کی راہ میں ضرور چلیں۔ 3 کام کرنے ہیں، تربیت کرنی ہے، ماں باپ نے نمائندے بن کر خدا کے نمائندے بن کے کام کرنا ہے، اور خدا کو یہ حکم، بچوں کو یہ حکم دینا ہے کہ خدا کی راہ پر چلنا ہے۔ آمین۔ خدا نے ابراہیم کی تعریف کیوں کی؟ کیونکہ خدا نے ابراہیم کا اس کے گھر کے اندر کردار دیکھا۔ پھر پڑھ لیں 18ویں باب کی 19ویں آیت۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا اسے پورا کرے۔ خدا کرے میں جانتا ہوں، اور خدا جانتا ہے، یہ بات بتا دوں میں آپ کو۔ آمین، ہاللیلویہ۔ خدا انسان نہیں جو چہرے دیکھ لے، خدا ہے، وہ دلوں پر نگاہ کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ جناب میاں بیوی نے انہوں نے انج کرنا ہے تو انہوں نے انج کرنا ہے۔ آئیں آگے بڑھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اب ایک اور دیکھیں، ایک اور شخص ہے، یہ بھی باپ ہے، اور دیکھتے ہیں لوط۔ دیکھیں لوط کامیاب ہوا، ابراہیم کا جو بھتیجا ہے لوط کامیاب ہوا، ناکام ہوا۔ اور آپ ذرا اس کو دیکھیں، یہ کٹھے نکلے ہیں، اس نے کہا چاچا میں بھی تیرے نال جانا ہے، چاچا نے کہا چنگے رات چلنے آیا، دو ہی چلنے ہیں، اور یہ چل پڑا ہے۔ آگے جب ان کے نوکر چاکر ہیں لڑتے ہیں آپس میں، تو ابراہیم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ چلو یار کیوں ہم لڑتے رہیں کھپتے رہیں۔ اور آج بھی ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے۔ بہت سارے گھر لڑتے رہتے ہیں، اپنی عمر کم کرتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، اپنے بچوں میں وہ لڑائی ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، غصے میں نہ معافی میں رہتے ہیں، اور وہ سیم طرح کی تصویریں ان کے گھروں میں رہتی ہیں، اور وہ گھر انجوائے نہیں کر پاتے، نہ خدا کی دی ہوئی زندگی کو، نہ خدا کے دیے ہوئے پیسے کو، نہ خدا کی دی ہوئی برکت کو۔ اور یہ ان کے ساتھ بھی تھا، اور ابراہیم سمجھدار تھا، خدا کا بندہ تھا۔ ابراہیم نے کہا اسی لڑتے کیوں رہیے، اسی الگ الگ ہو جانے، تو اپنے نوکروں خاندان لے کے ایک پاسے ٹر پہ، تے جے تو ادھر جائیں گا تو میں ادھر جاؤں گا، جے تو ادھر گیا تو میں پھر ادھر ٹر جاؤں۔ اور لکھا ہے کہ لوط نے ترائی کا حصہ چن لیا، جتنے زمین تے پانی سی، ہرا ہرا چارہ تھا جانوروں کے لیے۔ لوگ چاچا جی میں ادھر جان دو، چاچے نے کہا چل جا، کیونکہ چاچے کی آنکھیں گھاس پہ نہیں لگی تھی، چاچے کی آنکھیں خدا پر لگی ہوئی تھی۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ دنیا کی چیزوں پر لگی ہوتی ہیں، دنیا کی چیزوں پر لگی، لیکن لوط جیسا حال ہوگا جب ہماری آنکھیں خدا پر لگی۔ خدا خشک زمین سے بھی پیدا کر دے گا آپ کو۔ آمین، ہاللیلویہ۔ لوط نے ابراہیم کے ساتھ آغاز کیا تھا، اس نے خدا کی برکات کو بھی دیکھا ہوا تھا، خدا کے وعدوں کو بھی سنا ہوا تھا، پھر بھی اس نے غلط فیصلہ کر لیا۔ اب فیصلہ کیا کیا؟ لوط اپنے خاندان کو کہاں لے کر چلا گیا؟ اس شہر میں جو خدا کی نظر میں بدکار شہر تھا۔ آج ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جو باپ ہے یا ماں ہے وہ سنگت کہاں زیادہ کر رہے ہیں؟ کن کے ساتھ ان کا زیادہ بیٹھنا ہے؟ کہاں پر زیادہ وقت گزر رہا ہے؟ کہاں پر زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ لوط نے خود فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جاؤں گا، اور سدوم اور عمورہ کوئی اچھے شہر نہیں تھے، ان کی شہرت اچھی نہیں تھی، خدا کی نظر میں بدکار شہر تھے، اور یہ خود اپنے بچوں کو شہر میں لے کر چلا گیا۔ دوسرے الفاظ میں لوط نے اپنے خاندان کو سدوم میں خود دھکیلا، خدا نے نہیں کہا تھا، اور پھر نکال بھی نہیں پایا۔ جب میں اور آپ سوئے رہتے ہیں، جب میں اور آپ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، جب میں اور آپ گھروں میں صحیح توجہ نہیں کرتے ہیں، جب ہمیں ماں بار بار کہتی ہے باپ کو ان پڑھ سو ان پوچھ سو، اور ہم جو ہیں وہ ان کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ہم خود اسے الاؤ کر رہے ہیں، جا ہون لوط دے بچے مانگو تو بھی تباہی دے کار وال جا، تو نشے میں چلا جا،
تو ایسے ہی بے روی میں چلا جا، تو اس جہاں کا ہم شکل بن جا، تو اس جہاں کی ہم شکل بن جا، ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں جب انہیں ڈانٹ نہیں رہے ہوتے۔ اور یہ لوط کے ساتھ ہوا، اسے خود دھکیل دیا اپنے بچوں کو اس شہر میں جو بدکاری کا گھر تھا، اور پھر نکال بھی نہیں پایا۔ کاش ہم اس بات کو سمجھ پائیں، اگر ہم دھکیلنے سے مراد یہ ہے کہ جب سنبھالنا چاہیے تھا سنبھالا نہیں۔ آمین۔ دھکیلنے سے مراد یہ ہے۔ پیدائش 19 باب 15 سے 26 آیت پڑھیں ذرا۔ لکھا ہے، جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور اپنے دونوں بیٹیوں کو جو یہاں میں لے آیا جہاں ہیں لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اسی شہر کی بدی میں گرفتار اور ہلاک ہو جائے۔ پھر کیونکہ ہم نے خود دھکیلا ہوتا ہے، اور ان کی بدی میں، جو جن بدیوں میں وہ چلے گئے ہوتے ہیں، ان کی بدیوں میں ہمارے بچے بھی پھنس کے ہلاک ہو رہے ہوتے ہیں، انہی نشے میں وہ پھنس جاتے ہیں، انہی بے روی میں وہی جو جہاں کی خواہشیں ہیں وہ انہیں پکڑ لیتی ہیں۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو رائٹ ٹائم میں پکڑ لیا، میں یہ بات آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، جنہوں نے رائٹ ٹائم پر اپنے بچوں کو، مجھے یاد ہے ایک بھائی مجھے نام نہیں لوں گا میں، ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ میری جب بچی جو ہے نا وہ 9th میٹرک میں تھی، تو اس کی دوستی کسی ایسی بچی سے ہوگی جو محلے میں رہتے ہوئے ہمیں پتہ تھا ان کا بھی، تو کہنے لگے میں نے منع کیا سختی سے کہ آپ کو ایسے دوست نہیں رکھنے ہیں، آپ نے اسکول جانا ہے اور گھر واپس آنا ہے، آپ نے ایسے دوستوں میں نہیں بیٹھنا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ جو بچے بچ گئے بدی سے۔ آمین۔ اور جس بچی سے منع کیا، پچھلے دنوں کوئی دوست مجھے بتایا تھا کہ اس بچی نے افیئر مسلم کسی بچے سے کر دیا، اور میں سوچتا یہ ماں باپ کو نا خدا نے دور کی آنکھیں دی ہوتی ہیں، ہمارے سب کو دی ہوئی ہیں ماں باپ کو، سب کو، انہیں پتہ ہوتا ہے کہاں کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، آگے چل کے کیا ہوگا، انہیں کلک کرتا ہے رولکس انہیں بتاتا ہے، لکھا تم پیچھے سے ہلکی سی آواز سنو گے کہ اس رستے پہ تمہیں جانا ہے یا نہیں جانا، کلک کرتا ہے رولکس۔ آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے، لیکن اس لوط نے کیا کیا؟ اس نے چناؤ خود کیا، اس نے اپنے بچوں کو لے کر وہ بدکاری کے گھر میں چلا گیا، اور وہاں پر خود بھی پھنس گیا، وہ بھی پھنس گیا۔ اب جب آپ لوط کا حال دیکھتے ہیں، ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے لوط کی۔ جب سدوم کو تباہ کیا گیا تو صرف 2 بیٹیاں اور وہ واپس آئے، بیوی بھی ہوتے باہر نمک دا ستون بن گئے، سب کچھ وہیں رہ گیا، مال متا بھی۔ جب ہم غلط فیصلہ کر لوط کی طرح بدکاری کے رستے پہ چل پڑتے ہیں، اپنے بچوں کو خود دھکیل دیتے ہیں۔ آپ کہیں جی اب میں جب کھل کی باتیں کروں تو وہ بڑی باتیں خطرناک ہو جائیں۔ باپ خود نشہ کر رہا ہوتا ہے، بچوں کو کہتا ہے نہیں کرو، منع ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ماں خود جو ہے وہ اپنی سہیلیوں کے بعد بیٹھ کے غلط باتیں کرتی تو بیٹیاں منع ہوں گی؟ نہیں ہوں گی، وہ اسی سمت پہ جائیں گے، وہ اسی سمت پہ جائیں گی۔ اور لوط کے ساتھ اس نے خود دھکیل دیا، وہ خود لے کر چلا گیا ان کو۔ اگر میں پادری ہوں اور میں جو ہے وہ رشوت لوں، میں ٹھگی ماروں، تو میرے چرچ کے جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں ماریں گے۔ اگر ماں باپ ایسا کرے تو بچے نہیں کریں گے، کریں گے۔ اور مجھے اور آپ کو، ماں باپ کو خدا نے سربراہ بنایا ہے، اور ہم نے بچوں کو لیڈ کرنا ہے۔ ہم یا تو ابراہیم کی طرح ہوں گے جن کے لیے خدا کہے گا میں جانتا ہوں، یا پھر ہم لوط کی طرح ہوں گے جو خود اپنے بچوں کو بدکاری کے گھر کے اندر دھکیل کے لے گیا اور پھر نکال بھی نہیں پایا، اور جب اس کی بیٹیاں واپس بھی آتی ہیں تو لکھا انہوں نے خود اپنے باپ کے ساتھ مباشرت کی۔ ایک ایسی انتہا جو کہ گراوٹ کا ایک نہایت ترین گرا ہوا مطلب کہ ایک حصہ ہے، اور وجہ کیا؟ باپ خود بنا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے؟ انہوں نے خود اپنے باپ کے ساتھ مل کر نشہ کیا، بیٹوں نے اوتھی پیو اوتھی پتر پار سگریٹ بنا پیگ، ایسے دیکھے ہوں گے ماں باپ آپ نے، اور وجہ کیا؟ باپ نے خود دھکیلا ہے انہیں۔ اب باپ کیسے منع کرے گا؟ آمین۔
جب سدوم کو تباہ کیا گیا تو صرف 2 بیٹیاں اور وہ واپس آئے۔ ہاللویہ۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں رہنماؤں سے جو ماں باپ ہیں خاندان کے، اگر آپ خدا کی راہوں سے واقف ہیں تو لوط جیسا فیصلہ نہیں لینا۔ آج ہی ترک کر دیں ان چیزوں کو، آج ہی ختم کریں ان دوستیوں کو۔ وہ بھائی فرینڈ جو آپ کے ہیں، بھائیوں کے، وہ بہنوں کی جو سہیلیاں ہیں، ان کو ترک کریں، انہیں کہیں جی میں آپ کے ساتھ اتنا نہیں بیٹھ سکتی، میں اپنے بچوں کو دلدل میں نہیں پھنسا سکتی۔ آپ کہیں جی میں کیا کرنی ہے، آپ نہیں کرتے لیکن وہ بچے آپ کے ان سے تصویریں لے لیں گے۔ آپ اپنے گھرانے کو سدوم میں لے کے جا بھی سکتے ہیں، گناہ اور لذت میں آپ انہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھرانے کی آنکھیں دنیا کی چیزوں پر لگا دیں، فریج لے آنے چھڈو پر اور جناب فلاں کام کر لینے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ دنیا سے تھک کر خدا کی طرف آنا چاہیں، پھر اکیلے ہی دوڑیں گے، بچے واپس نہیں، کیونکہ انہیں لذت پکڑ لے گی۔ ایک خادم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہر سے وہ نکل گیا، سارا کچھ بیچ بچا کے اس نے کہا پاکستان چھڑ دو بس نا، سب کچھ بیچ دیا، کروڑوں روپے کی پراپرٹی بیچ کر پاکستان سے باہر پہنچے۔ 2 بیٹیاں ساتھ تھیں، پہلے بڑے بنگلے میں رہ رہے تھے، اچھے علاقے میں رہ رہے تھے، کوئی کام نہیں کرتا، صبح وہیں اٹھنا، وہیں کھانا، وہیں سونا، سارے کام ہو رہے ہیں، پیسہ ختم ہونا شروع ہو گیا، کمائی آ تو رہی نہیں تھی، لگ رہے تھے۔ چھوٹے علاقے میں آ گئے، چھوٹا گھر آ گیا، پیسے اور کم ہو گئے، اور کم سٹینڈرڈ۔ آخرکار بچیوں کو کام پہ جانا شروع کر دیا گیا اور وہ بچیاں فحاشائیں بن گئی۔ پھر روئے کہ آؤ واپس چلیں ملک میں، آؤ پاکستان واپس چلیں، وہاں ٹھیک ہے، یہ ہے وہ، بچہ سی جانے کو نہیں، ابا تم جانے تو من لے کے ٹو جاسا کو نہیں جانا۔ پھر ایسا حال ہو، پھر ہم جب بزرگی میں آ جائیں گے، ہم پھر چرچ آئیں گے، ہم کہیں گے لیکن بچے نہیں مانیں گے، ہم خدا کی طرف آئیں گے لیکن بیٹیاں بیٹے نہیں مانیں گے۔ ابھی وقت ہے، ابھی ہم فیصلہ کریں۔ آمین۔ پھر یشوع کا چناؤ دیکھیں، یہ خدا کی قوم کا رہنما ہے، آپ اپنے گھر کے رہنما ہیں۔ یہ کیا چناؤ کرتا ہے؟ اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر گیا ہے یہ شخص، فیصلہ کرنے کی للکار دیتا ہے یہ لوگوں کو۔ یشوع 24 باب اس کی 15ویں آیت کیا کہتا ہے یہ؟ آج کے دن تم فیصلہ کر لو، رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم کیا کریں گے؟ ہم زندہ خدا کی پرستش کریں گے۔ آمین۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کر کے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتاؤں ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ یہ فیصلہ ہمارا ہے، ہم کس کی پرستش کریں گے۔ ہم یشوع کی طرح اپنے خاندان کے لیے دعا کرنے والے، خاندان کو درست کرنے والے، خاندان پر اپنے اختیار کو استعمال کرنے والے بنیں گے، یا ہم لوط کی طرح بنیں گے، خود انہیں برائی میں دھکیلیں گے اور پھر واپس جب آئیں گے تو پھر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، پھر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ آئیں اعمال کی کتاب 16 باب اس کی 30ویں اور 31ویں آیت پڑھتے ہیں اور پھر ہم دعا کریں گے آج۔ اعمال 16 باب 30ویں اور 31ویں۔ اور انہیں باہر لا کر کہا، آئے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔